قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ لوگ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی تاریخ کے آئینے میں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ ساری امتوں پہ فرض کیے تھے اور ساری امتوں کو اس کا حکم دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے میں قربانی کی جو ہے وہ تاریخ کا جائزہ لیں تو سب سے پہلا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کے طور پر ملتا ہے۔ حابیل اور قابیل ان کا نام تھا، اور ان دونوں نے نظر مانی یا قربانی کی، اور ان میں سے حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور اس وقت قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو ایک آسمانی آگ جو ہے وہ کھا لیتی تھی، اور وہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیلات مفسرین نے جو ہے وہ مختلف بیان کی ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث سے ہمیں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ ان قربانیوں کا سبب کیا تھا جو انہوں نے کی تھی۔ لیکن یہ ذکر قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ ان دونوں بھائیوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو یہاں سے جو ہے وہ قابیل اپنے بھائی سے جو ہے وہ حسد کرنے لگا، اور اسی حسد کے نتیجے میں پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، اور پھر اسے بڑا پچھتاوا ہوا۔ تو یہ پہلا قتل تھا انسانیت کا جو زمین پر ہوا، اور یہ پہلی قربانی تھی جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کو جو ہے وہ قربانی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے، اور مشرکین کے ہاں بھی، کفار کے ہاں بھی، غیر مسلموں کے ہاں بھی قربانی کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مشرکین بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، اور وہ اپنی قربانیوں کا گوشت جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ملتے تھے اور مختلف انداز سے جو ہے وہ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ اس طرح بتوں کے نام پر جو ہے وہ قربانیاں کی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو قربانی کا حکم دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں کی تو آپ سے سوال کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ تھا اس عظیم الشان قربانی کی طرف جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے ہمیں ملتا ہے، حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم الشان قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور وہ قربانی اللہ کی راہ میں ذبح ہوئی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بچا لیا۔ اور وہیں سے یہ سنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا یہ عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس جو ہے وہ سنت کو جاری اور ساری کر دیا۔ تو اسی طرف اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
پھر 14 صدیوں سے امت مسلمہ متواتر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتی آ رہی ہے، اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال آپ نے جو ہے وہ قربانی کی۔ اور مشکات شریف کے اندر تقریباً 23 کے قریب ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں قربانی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور آج تک یہ سلسلہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے منکرین حدیث کا کہ جو قربانی پہ مختلف الگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی وہ واویلا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مویشیوں کا قتل عام ہوتا ہے اور مویشیوں کی کمی پیدا ہوتی ہے اور گوشت کا جو ہے وہ قید ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات نعوذ باللہ وہ لغو بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس سے مال کا جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اس کی شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، پھر اس کے ذریعے سے جو انسان کو درجات حاصل ہوتے ہیں اور جو اللہ سے جو ہے وہ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے رہے، خیر القرون سے آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوتا آ رہا ہے، اور فضول قسموں کی رسموں کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے اس شرعی ضرورت اور اہم ترین جو ہے مطلب یہ ہے کہ اہمیت کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے اوپر جو ہے یہ لغو اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور علماء نے ان کے تمام اعتراضات کے مدلل جو ہے وہ جوابات دیے ہیں۔ ہمیں اعتراض تو ان فضول رسموں کے اوپر کرنا چاہیے جن کے اوپر روپیہ ضائع کیا جاتا ہے، مثلا شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، گانے بجانے کی مطلب یہ ہے کہ دوسری فضول قسم کی رسمیں ہیں، اور اسی طرح سے جو غیر شرعی ہمارے ہاں جو مطلب یہ ہے کہ مختلف مواقعوں پہ رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان کے اوپر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور روپیہ اور وسائل ضائع کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے یہ جائے کہ ایک ایسی اہم شرعی عبادت کے اوپر جس کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، اور پوری امت کے علماء کرام محدثین فقہا جو ہے وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ایک اہم ترین جو ہے وہ واجبات میں سے ہے یا سنت موقدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خود اوپر عمل بھی کیا اور اس کی تاکید بھی کی ہے۔ تو ایسا مطلب یہ ہے کہ شرعی جو ہے وہ حکم اس کے اوپر کوئی اعتراض کرنا انتہائی لغو بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قربانی کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر ہم بھی اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔